السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نے روزے کے اجر کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ اس سے اگلی تنبیہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے بارے میں حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا۔ اس کا کیا معنی ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ روزہ ہے جو روزہ کسی بھی قسم کی غیبت سے پاک ہوتا ہے۔ غیبت سے اور دیگر محرمات سے پاک روزہ ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بہت سارے لوگ جب رمضان میں یعنی روزہ وغیرہ رکھتے ہیں تو پھر اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں گپ شپ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ مساجد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا اکٹھا ہونا کسی خیر پر نہیں ہوتا، کسی نیکی پر نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ رکھا ہوا کوئی وہ کام نہیں ہے۔ تو کس بات پر اکٹھے ہوتے ہیں؟ وہ غیبت اور چغلی پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ یحییٰ بن نبی کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یصوم الرجل عن الحلال الطیب ویفطر علی الحرام الخبیث۔ انسان حلال طیب چیزوں سے تو باز آ جاتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن حرام اور خبیث چیز سے باز نہیں آتا، یعنی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے بیٹھ کے۔ اس لیے بعض علماء نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ فتویٰ نہیں ہے، یعنی جمہور حکیم کا موقف نہیں ہے، لیکن مسئلے کی سنگینی کے لیے آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جس نے حلال سے روزہ رکھا ہے اب آپ نے حرام سے بھی روزہ رکھنا ہے، اور بالاولیٰ اس سے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اس سے اگلی تنبیہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکرینوں پر اور اسکرینوں کے علاوہ بھی ہماری دیگر روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے رمضانی برامج، ٹرانسمیشنز، پروگرامز اور بڑا کچھ آتا ہے۔ اللہ کے بندے رمضان میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے باز آ جائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نئے کام کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا سحری کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور ہم بہت نیکیاں کما رہے ہیں کہ ہم افطاری کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس میں میوزک بھی ہوگا، اس میں بے پردہ عورتیں بھی ہوں گی، اس میں بیکار فضول مولوی بھی ہوں گے بیٹھے ہوئے، اور اس میں دنیا جہان کی ہر برائی ہوگی۔ یہ رمضان ہے؟ اپنے اس رمضان کو سکرین کی نظر نہ ہونے دیں۔ رمضان کسی برنامج برنامج کے سیکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کسی ٹرانسمیشن، کسی پروگرام میں شرکت کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان نیکیاں کرنے کا، عبادت کرنے کا۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی بندہ حائل نہیں ہو رمضان میں، تو اس لیے اس رمضان کو اسکرین کی نظر نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک بہت اہم تنبیہ اس حوالے سے رمضان شروع ہونے کے بعد وہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کو بازاروں میں ضائع نہ کریں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں، وہ مومنین کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے حب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کو سب سے بدترین جگہ جو ہے وہ بازار ہیں۔ اگر عام دنوں میں بازار بدترین جگہ ہیں تو رمضان میں کیا یہ اچھی جگہ بن جائیں گی؟ شروع میں نے آپ سے بات کی کہ رمضان میں برائی کا جو شر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو بازار میں جانا پسند نہیں ہے، اور بازار میں جانے کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ ایک ہے بازار میں جانا شاپنگ کرنے کے لیے، عید کی شاپنگ کرنی ہے، سارا آخری عشرہ میں تباہ و برباد کر دیا، بازار بھرے ہوتے ہیں، ہر بندہ جاتا ہے۔ بلکہ اگر میں اس بات پر قسم اٹھا لوں، کیا کہتے ہیں، اس بات پر اگر قسم اٹھائی جائے کہ وہ تمام لوگ جو ان سب احکامات سے، رمضان کے فضائل سے واقف ہوتے ہیں، وہ بھی رمضان میں بازار کی مصیبت سے نہیں بچ پاتے، تو یہ بڑی بات ہے، یہ جھوٹی قسم ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم میں سے کون بندہ ہے جو یہ کہے کہ میں رمضان میں بازار نہیں گیا، کبھی اس کا رخ ہی نہیں کیا میں شعبان میں، اس سے پہلے جو تھوڑی بہت عید کی جو ہے نا صبح میں نے شاپنگ کر لی ہوئی، کوئی بھی نہیں۔ آخری عشرہ طاق راتیں، افضل ترین وقت کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ضائع کرتے ہیں بازار میں جا کے، اس جگہ پہ جا کے جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اور بازار میں جانے کی دوسری قسم کیا ہے؟ سحری کی پارٹیاں اور افطاری کی پارٹیاں، بوفے چل پڑتے ہیں، ہائی ٹی کے اشتہار آ جاتے ہیں، فنکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی بازار ہی ہے نا؟ کیا بازار میں صرف کپڑا خریدنے جاتے ہیں، کھانا کھانے نہیں جاتے؟ یہ افطار پارٹیوں کا جو فیشن ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی بازار میں جانا ہے؟ تو جتنے بھی بازار میں جانے کی صورتیں ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رمضان کے اجر کو بازار کی چکا چوند ہے، یہ جھمیلے ہیں، اس میں ضائع نہ کریں۔ اس سے اگلی تنبیہ جو ہے رمضان کے ویسے بطور خاص وہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد ہے کام کھانا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف صبح اتنے بجے سے شام اتنے بجے تک کھانا نہیں کھانا، اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کے بعد انی ڈال دینی۔ اللہ کے بندے، پھر روزے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ کلو وشربو ولا تسرفو، عام دنوں میں زیادہ کھانا اچھی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، تو رمضان میں زیادہ کھانا اچھی بات ہوگی۔ رمضان میں خواتین کیا کرتی ہیں جی؟ وہ ریسیپیوں کے جو ہے نا وہ لسٹیں بنا لیتی ہیں۔ مرد کیا کرتے ہیں جی؟ وہ باہر ہوٹلوں کی لسٹیں بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر افطاری کرنے جانا ہے، یہاں سحری کرنے جانا ہے، یہاں کی ہائٹی اچھی ہے، یہاں کا بوفے اچھا ہے۔ اور بہت جو ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ افطار پارٹیاں رکھ لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اس تنظیم کی طرف سے پارٹی ہے، یہ فلاں صدر صاحب کی طرف سے پارٹی ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، یہ فلاں مسجد والوں کی ہے، یہ فلاں انتظامیہ کی ہے، یہ فلاں بزرگ آئیں گے، فلاں عالم آئیں گے. تو رمضان نہیں ہوا، یہ فنکشن ہو گیا. یہ ایک سالانہ فنکشن ہے 30 دن کے لیے جو آتا ہے. اس میں اچھے سے اچھے کھانے بنتے ہیں، وہ ہم کھانے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور ڈکار مارتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے رمضان گزارا جی. بلکہ لوگ جو رمضان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں، وہ رمضان جو شروع میں نے بات کی تھی، وہ اس لیے نہیں خوش ہوتے کہ عبادت کا مہینہ آ گیا، وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاء اللہ جی بڑا ماحول ہوگا رمضان میں، روح افزا چل رہا ہوگا، سموسے جلیبیاں چل رہی ہوں گی. یہی خوشی ہوتی ہے نا. اللہ اکبر، اس قدر زوال پذیر ہو گئے ہم کہ اب تو مساجد بھی وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے، افطار پارٹی اچھی ہوتی ہے. اور بلکہ وہ مساجد گلیمرائز ہوتی ہیں، وہاں پہ تراویح پڑھنے کو فوقیت دی جاتی ہے، اس کے جو ہے نا خبریں بنتی ہیں، اور اس کو لوگ اس کو خیر سمجھتے ہیں. کیا بھائی، رمضان میں ایک ایسی مسجد ہے ماشاءاللہ جہاں تراویح پڑھنے جو لوگ آتے ہیں ان کو جلیبیاں دی جاتی ہیں. میں نے خود پچھلے سال ایک خبر سنی. بھئی ایسی مسجد ہے، لاہور کی عظیم الشان مسجد ہے، یہاں پر جلیبیوں سموسوں سے جو ہے نا تراویح پڑھنے والوں کی تبادلہ ہوتی ہے. یہ رمضان اس لیے آیا تھا. کراچی کے بعد مساجد کے بارے میں بعض بھائیوں نے بتایا کہ پورا رمضان وہاں پر افطاری میں جو ہے نا وہ مٹن بریانی اور پتہ نہیں مٹن کننا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چلتی ہیں. یہ رمضان کا مقصد ہے. والعیاذ باللہ. ہم نے سچی بات ہے کہ ہم نے عبادات کو گلیمرائز کر دیا ہے. ہمیں اللہ کے لیے بھی وہ کام اچھا لگتا ہے جس میں دنیا شامل کر دی گئی ہو، جس میں کیمرے کی چگہ چوند ہو، جس میں اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی جگہ احتکاف کرنا، اچھا ماحول. اللہ کے بندے، عبادت کہاں گئی؟ خلوت کہاں گئی؟ راز و نیاز اللہ کے سامنے، فقیری، عاجزی، تضرع، دنیا سے دور ہونا، دنیا سے الگ ہونا، یہ سب چیزیں کہاں پر گئیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ روزہ رکھو اور اپنے روزے میں حد سے نہ بڑھو. تو کسی نے سوال کیا، یہ روزے میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انسان کہتا ہے ارفعوا لی قضا، ارفعوا لی قضا فانی اريد صوم غدا. بھائی میرے لیے نا کل یہ بنانا، کل یہ بنانا، میں نے روزہ رکھنا ہے. ہمارے ہاں سموسے کے بغیر، سموسے، پکوڑے، جلیبی، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، اس کے بعد افطاری ہوتی ہے؟ کوئی تصور ہے؟ سارا سال نہیں بنتے لیکن رمضان میں لازمی طور پہ بنتے ہیں. یہ کیوں بنتے ہیں؟ کہاں سے یہ بات آئی کہ رمضان کا اس کے بغیر کوئی ہمارے ہاں وجود ہی نہیں؟ کیا عام جو صبح ہم کھانا کھاتے ہیں، شام کھانا کھاتے ہیں، وہ رمضان میں نہیں کھا سکتے؟ اس کی ایک پتہ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ میں ذکر کرتا ہوں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم صرف روزہ ہی رمضان میں رکھتے ہیں. جب ہم صرف رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں ایک نئی بات لگتی ہے، تو ہم نیا اہتمام کرتے ہیں. اگر ہم لوگ سارا سال روزے رکھتے ہو نا، ایام بیف کے، پیر کے، جمعرات کا، تو رمضان ہمارے جب نیا نہیں ہوگا تو اس میں ہم نئے للے تلے بھی نہیں کریں گے. یہ اصل بات ہے. تو بہرحال رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کھانا کم کرنے کا مہینہ ہے. ان کھانے پینے کی جو مجالس ہیں، یہ پارٹیاں ہیں، یہ افطار پارٹیاں، ان سے بچائیں اپنے آپ کو. اسی طرح رمضان کے والے سے اس سے اگلی تنبیہ کیا ہے کہ رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم نے روزہ رکھ لیا نا، صبح سحری کر لی، اب دن کو ہم نے سارا سونا ہے، کیونکہ رات ہم نے جاگ کے جو گزاری ہوئی ہے. رمضان جس طرح کھانا کم کرنے کا مہینہ ہے، اس طرح رمضان اپنی نیند کم کرنے کا مہینہ ہے. رمضان سونے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا بعض جو علماء نے کہا سونا عبادت ہے، تو ہمارا سونا عبادت نہیں ہے. سونا عبادت گزار کا سونا عبادت ہے، کہ جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو آرام کرنے کے لیے سوتا ہے، تو اللہ اس کے سونے کو عبادت بنا دیتے ہیں. ہم لوگ تو پہلے وقت ضائع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم باقی وقت بھی سو کے گزار دیں گے تو اللہ کے اپنے تلاوت کب کرنی ہے؟ جس بندے نے 3 دن میں قرآن مکمل کرنا ہو، روزانہ کے 10 پارے پڑھنے، وہ سوئے گا 12 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے لیے. بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف شہری میں رفتاری میں نظر آتے ہیں، باقی سارے دن کہاں پہ ہوتے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، سو رہے ہوتے ہیں. تو رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، سو کر بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں. اس کے بعد تیسری قسم کے وہ امور ہیں جو بطور خاص روزے کے حوالے سے ہیں. اگرچہ پچھلے بھی بہت سارے جو امور تھے اس میں یعنی ضمنی طور پہ روزے کا قیام کا ذکر آ گیا، لیکن بطور خاص ہم نے روزوں میں چند دیگر امور کا بھی اہتمام کرنا ہے. اس سوال سے پہلی تنبیہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ روزہ ترک کرنا. سب سے بڑی تنبیہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ احوال پر رحم فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، ایسے ہیں آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں اپنے ارد گرد جو روزہ ہی نہیں رکھتے. سچی بات ہے کہ اسلامی دنیا میں اس بات کا تصور محال ہے کہ ایک مسلمان ہو، بالغ ہو، روزہ نہ رکھتا ہو. لیکن ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. سگریٹ پینا ہوتا ہے انہوں نے، دیگر نشے کرنے ہوتے ہیں بسا اوقات، یا بسا اوقات ویسے ہی تہاون اس قدر اللہ کے یعنی دین اس قدر ہلکا ہو گیا لوگوں کی نظروں میں کہ روزہ چھوڑ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ بعض لوگ یہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں بڑے فخر سے کہ میں یعنی صرف یہ کہ 5-6 روزے میرے رہے تھے اس دفعہ، اور زیادہ تو نہیں چھوڑے میں نے. بھائی 5-6 روزے تو نے چھوڑ دی، شرم نہیں آئی؟ حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب کتاب الکبائر، کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں، عام مسلمانوں کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ رمضان کا ایک روزہ بغیر ادھر چھوڑ دینے والا بندہ وہ زانی، شرابی اور آدھی جو جرائم کا مرتکب ہوتا ہے، ان تمام جرائم کا اکٹھے ارتکاب کرنے والے سے بڑا مجرم ہے.
ارکان اسلام کو ہلکا لیا ہوا آپ نے؟ نماز چھوڑ دینا، زکوٰۃ چھوڑ دینا، روزہ چھوڑ دینا، یہ ارکان اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے ان کے اوپر۔ انسان روزہ ترک کرتا ہے، اس کی اسلام کی عمارت گر جاتی ہے پوری۔ فرض روزہ چھوڑ کے لوگ بڑے جو ہے نا وہ دھڑلے سے جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں۔ سب سے بڑی تنبیہ کیا روزے کے وجہ سے کہ روزہ رکھیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جو مسلمان اور بالغ ہو گیا ہو اور اس نے زندگی میں ایک بھی روزہ ترک کیا ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی قبیح بات ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کو روزہ رکھوائیں۔ ہمارے یہاں اس بات کا بھی بہت فقدان ہے۔ ہمارے یہاں بچے بھی جو آج کل جو نئی نسل آ رہی ہے وہ بڑی چھوئی موئی سی نسل ہے۔ نہ والدین کو اس بات کا شعور ہے کہ ان کو نیکیاں کروانی ہے، نہ وہ ان کو خود بیچاروں کو کوئی پتہ ہے۔ اصل تو غلطی تو والدین کی ہے۔ صحابیات کیا فرماتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، وہ اس قدر چھوٹے ہوتے تھے کہ وہ روتے تھے، باقاعدہ کھانا مانگتے تھے تو ہم ان کو کھلونے دے دیا کرتی تھی، ان کو بہلاتی تھی کھلونوں سے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں، جس کو شعور ہے نا تھوڑا، وہ ممیز جو بچہ ہوتا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ جو 7 سال کا بچہ ہے، جب 7 سال کی اس کو نماز پڑھانی شروع کرنی ہے، ساتھ اس کو روزہ رکھوانا شروع کریں، تاکہ جب 10 سال کا ہو تو اس کے روزے کی عادت بن گئی ہو، اور 10 سال کے بعد وہ عادتاً روزہ رکھنا شروع کر دے۔ یعنی جب بالغ ہوگا تب تو واجب ہو جائے گا نا اس کے اوپر، تو وجوب سے پہلے بھی تو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ تعبد کے لیے تو اپنے گھر میں یہ رواج ڈالیں، اس بات کو عام کریں کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوائیں، زیادہ چھوٹے بچے کو نہیں، لیکن اس کو شعور ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچ میں تھوڑی بہت ڈنڈی بھی ماریں گے تو ماریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسی طرح ان کی عادت بنے گی۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو سحری ہے بطور خاص، اس میں تفریط نہ کریں۔ سحری میں تفریط کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس حوالے سے یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری کا مطلب یہ ہے کہ رات کو ہم کبھی بھی کھانا کھا لیں۔ کیسے؟ یعنی رات جو ہے نا وہ گپے شپے ماری، فٹ بال کھیلا، ٹورنامنٹ سے آئے 12 1 2 بجے آئے، اب کون بندہ جو ہے وہ فجر تک انتظار کرے؟ تو 2 بجے ہی کھانا کھائے اور سو گئے۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ کم سے کم بھی 60 70% مسلمان کیا کرتے ہیں، وہ سحری کو اس کے مشروع وقت پر نہیں کرتے۔ اصل میں سحری جو ہے کیا ہے؟ سحری رات کے کھانے کو نہیں کہتے، سحری کہتے ہیں سحری، سحر کے وقت کیے گئے کھائے گئے کھانے کو، اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور سحر کا وقت کیا ہے؟ سحر کا وقت ہوتا ہے فجر کی اذان سے 15 منٹ پہلے کا وقت، سب سے کم جو نکالا گیا 15 منٹ، اور سب سے زیادہ جو علماء نے کیا وہ 45 منٹ ہے۔ یعنی اگر بطور مثال ہم کہتے ہیں کہ 6 بجے اذان ہے فجر کی، تو 5:15 سے لے کے 6 بجے تک کا جو وقت ہے یہ سحری کا وقت ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے کھانا کھا لیا، وہ رات کا ایک کھانا عام جو آپ کھا لیتے ہیں، اس کا کوئی یعنی اجر اور برکت نہیں ہے اس کے اندر۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری برکت والا کھانا ہے۔ سحری یہود و نصارہ سے فرق کرتی ہے، سحری کرنے والے لوگوں کو پسند ہے۔ یہ سب فضائل کب حاصل ہوں گے؟ جب رات کے بالکل آخری حصے میں جا کے، اذان سے قریب قریب جا کے ہم سحری کریں گے۔ یہ ایک پہلی تنبیہ۔ دوسری تنبیہ سحری کا حوالے سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا تعلق ہے اذان کے ختم ہونے کے ساتھ۔ اللہ کے بندو اپنا روزہ باطل نہ کرو، سحری کا تعلق ہے وقت ہو جانے کے ساتھ۔ ہمارے یہاں یہ بات عام ہے کہ جب اذان شروع ہو گئی تو کھاتے رہو بھی، پھر اذان اس مسیح ختم ہوئی یا پھر اس کی ختم، اذان کے ختم ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ سحری کا تعلق ہے وقت کے ساتھ۔ اگر 6 بجے سحری کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہے تو 6 بجے آپ کے منہ میں کوئی کھانا نہیں جانا چاہیے اس کے بعد۔ اس لیے اذان کے درمیان کھاتے پیتے رہنا، اس کو کچھ کوئی بڑی بات نہ سمجھنا، یہ اس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تیسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے، بعض علم کا فتویٰ بھی ہے اگرچہ، لیکن یہ فتویٰ درست نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو اب جو کھانا ہمارے سامنے ہے اس کو ہم جتنا مرضی کھا لیں، کیونکہ ایک حدیث ہے نا سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ جس کے ہاتھ میں برتن ہو تو اس سے اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو صحیح بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اول ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے، بعض علماء اس کے دیگر معنی بیان کیے، لیکن حافظ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جب مؤذن نے اذان دے دی، وقت ہو گیا، اور اس کے بعد کسی بندے نے جانتے بوجھتے کھانا اپنے حلق میں اتارا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے اذان کے آغاز، اور اذان کا آغاز بھی نہیں، اصل میں گھڑی کا وقت ہے نا، مؤذن بھی دیر کرتا ہے بسا اوقات، تو کہ اگر 6 بجے سحری کا وقت ہے تو 6 بجے کے بعد آپ کے ہاتھ میں برتن ہو نہ ہو اس کھانے کو جاری رکھنا آپ کا جائز نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے، یہی مذاہب اربعہ کا اتفاقی موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بعض علماء کا جو دیگر فتویٰ ہے تو یعنی وہ ایک یعنی ایسا فتویٰ ہے کہ وہ بہت کمزور بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اگرچہ شروع میں ذکر کیا تھا محکمہ مسائل بیان نہیں کریں گے، لیکن یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر روزے کے یعنی صحیح ہونے اور غلط ہونے کا دار و مدار ہے نا، تو اس لیے احتیاط کریں۔ اذان کی جیسے آواز کانوں میں پڑے تو کھانا پینا ترک کر دیں، ٹھیک ہے۔ اپنے جو روٹی ہے جو بھی چیز آپ کے ہاتھ میں اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیں، اس کو جاری نہ رکھیں۔ اور بعض پھر امور ہیں، بعض تنبیہات ہیں جو قیام سے متعلق ہیں۔
جو تراویح سے متعلق ہے، اس میں سب سے پہلی تنبیہ کیا ہے کہ تراویح ادا کریں۔ بہت سارے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں کہ اچھا تراویح پڑھنا فرض نہیں ہے، تو فرض نہ ہونے کا شاید پھر معنی یہ ہے کہ تراویح نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، بلکہ بہت پڑھے لکھے طلبہ علم، دین کے طلبہ علم، ان میں تراویح کو چھوڑنا دیکھا گیا، حتیٰ کہ بعض عوام الناس، بزرگ، خواتین، وہ رمضان میں کوئی تراویح نہیں ترک کرتی۔ دیکھا گیا کہ امام کے پیچھے بعض بزرگ حضرات شروع سے لے کے آخر تک پورا رمضان تراویح پڑھتے ہیں، لیکن بعض نوجوان ہیں وہ 5 دن پڑھتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں، پھر آخری عشر میں دوبارہ آ جاتے ہیں، کوئی 10 دن پڑھ لیتا ہے، کوئی 12 دن، ایسے ہی ہوتا ہے نا رمضان میں۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے، شروع کے 3 4 دن مسیح بڑھتی ہے، پھر ایسے ایسا کم ہوتی رہتی ہے، پھر جب 21ویں رات آتی ہے پھر مسیح بھر جاتی ہے۔ یہ درمیان میں کیا رمضان ختم ہو گیا تھا؟ یہ رمضان میں کوئی درمیان میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہمارا وہ کوئی اس کی نوعیت بدل گئی تھی؟ اللہ کے بندہ پورا رمضان قیام کریں، اس تراویح کے معاملے کو ہلکا نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جب تراویح پڑھائی، قیام کیا، تو پھر آپ نے اس لیے ترک کر دیا کہ یہ اتنی عظیم الشان بات ہے کہ اللہ اس کو فرض ہی نہ کر دیں گے، یہ اللہ کو اتنی پسند ہے۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی تنبیہ کیا ہے کہ تراویح کے مستحب یا سنت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ کوشش کریں کہ 2930 راتیں جتنی بھی ہیں، ان پوری راتوں میں سے ایک دن کی بھی تراویح آپ سے چھوٹے نہیں۔ دوسری تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ تراویح کو مسجد میں باجماعت ادا کریں۔ ٹھیک ہے، خواتین گھر میں اہتمام کر لیں، کوئی حافظ ان کو میسر آتا ہے، کوئی بچہ گھر میں قرآن میں سنانا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ سنا لے، لیکن جو بالغ مرد حضرات ہیں اور جنہوں نے خود قرآن گھر میں نہیں سنانا، تو وہ کوشش کریں ہر ممکن حد تک کہ وہ مساجد میں جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ اور مساجد میں باجماعت نماز ادا کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک فیشن بدعت رائج ہوگی، مارکیوں میں نماز پڑھنے والی اور ہوٹلوں میں نماز پڑھنے والی، یہ کوئی نماز نہیں ہوتی، اس کو ترک کریں، اس طرح کو ختم کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ جب مساجد میں اب یعنی وہ ماحول نہیں ہے، ہم نے بڑے مہنگے جو ہے نا وہ کارپیٹ بچھانے ہیں، اے سی چلانے ہیں، پارٹیاں کرنی ہیں، تو ہم نے کیا ہوتے ہیں پھر ہوٹل بک کرائے ہوئے ہیں اور مارکیاں بک کرائی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات جو آرگنائزیشن ہے ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، جو یورپ سے متاثر شدہ ہے، انہوں نے رواج ڈالا ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ عبادت کی جگہ مسجد ہے، مسجد بنائی کیوں گئی ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احد، بھائی جائے نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہے، تو ہر وہ ایسی جو ایکٹیویٹی ہے نا جو لوگوں کو مساجد سے پھیر کر کسی اور جگہ پر جمع کرنے والی جو بات ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ خواتین والی عادت ہے، خواتین ہیں وہ گھروں میں پڑھتی ہیں نمازیں، تو مردوں کو عورت نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہوٹلوں میں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے مسجد کس لیے؟ بس اوقات قریب مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں وہاں کا حافظ پسند نہیں ہوتا، قاری پسند نہیں ہوتا، تو ہم نے اپنا جو ٹیپ ٹاپ والا قاری ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پھر ہوٹل بک کرا لیا ہوا ہے۔ اس بدعت سے بھی نکلیں، مارکیوں میں تراویح پڑھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے پہلے ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں درس قرآن نہیں ہونے چاہیے اور دیگر کام نہیں ہونے چاہیے، تو وہ لوگوں کو عجیب لگتا تھا۔ وہ اس قدر عام ہوا کہ اب لوگوں نے تراویح شروع کر دی، پھر فرض نمازیں شروع ہو جائیں گی، پھر مساجد اور گھروں کا فرق ختم ہو جائے گا، تو یہ تو بات پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی۔ اس لیے مسجد تلاش کریں، اچھی مسجد ڈھونڈیں اپنے، جس کو آپ مناسب خیال کرتے ہیں، اور اچھی ہونے کا معنی پھر وہ نہیں ہے جو میں نے ذکر کیا کہ دنیا داری کے اعتبار سے اچھی نہیں، ایسی مسجد جو جہاں پر خشوع و خضوع آپ کو بہتر معلوم ہوتا ہے، قاری صاحب کی تلاوت اچھی ہے، اور پھر اس میں آپ مکمل رمضان تراویح کا اہتمام کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب تراویح انسان آپ پڑھنے جاتے ہیں تو امام کے ساتھ شروع کریں اور امام کے ساتھ ختم کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ ان الرجل اذا صلی مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ شروع کرتا ہے امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو امام کے ساتھ شروع کریں، عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد سنتیں پڑھیں، اس کے بعد تراویح کی پہلی رکعت سے لے کے آخری رکعت مع وتر، اگر وتر پڑھاتا ہے امام تو وتر تک اس کے ساتھ رہیں۔ اس میں بہت ساری کوتاہیاں لوگ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کوتاہی کیا کرتے ہیں بعض لوگ، وہ یہ کرتے ہیں کہ تراویح تو پڑھتے ہیں بیچارے، لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ خاص طور پہ نوجوان، اور نوجوانوں کے لیے اس شرم کی بات ہے ہی نہیں، کیا کہ جب قیام کی باری آتی ہے تو بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے، گپے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باہر نکل گئے، پھر جیسے رکوع ہونے والا وہ آ کے نماز میں شامل ہو گئے، یہ آپ نے اپنا اجر ضائع کر دیا امام کے ساتھ رہنے والا۔ دوسری کمی کیا ہوتی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے یہ ہیں، اجتہاد ان کا یہ ہے کہ وہ 8 میں جیسے ہوئی باہر نکل گئے، اگر امام اس سے زیادہ تراویح پڑھا رہا ہے یا امام بہتر پڑھا رہا ہے تو کہتے ہیں ہم نے 8 سے زیادہ چونکہ نہیں پڑھنی، ہم نے اجر تراویح کی تعداد پوری کر لی، ہم نے اب واپس جانا ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر امام 8 کے بعد 10 پڑھا رہا ہے، 12 پڑھا رہا ہے، 13 پوری کر رہا ہے، وطر پڑھا رہا ہے، تو وطر کے ساتھ امام کے ساتھ شامل رہیں۔ رات کو آپ نے دوبارہ عبادت کرنی ہوگی، دوبارہ مزید پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، وطر کے بعد مزید عبادت کرنا، مزید قیام کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو اس لیے امام کے ساتھ شروع کریں، امام کے ساتھ ختم کریں۔ چوتھی تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم وہ قاری ڈھونڈتے ہیں جو جلدی تراویح پڑھا دیں۔
حالانکہ تراویح کی قیام رمضان کی روح ہی کیا ہے؟ طول قیام، قیام لمبا ہونا چاہیے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، قرآن مجید میں قانت، یہ قانتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ قنوت ہوتا ہے طول القیام۔ فرما بردار لوگوں کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے لمبی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ یہ پاؤں کب سوجتے ہیں؟ چھوٹے کام کرنے سے کہ لمبا قیام کرنے سے؟ کیا ہم میں سے کبھی کسی کو ایسا ہوا کہ کھڑے ہو کہ اس کے پاؤں میں اتنی تکلیف ہوگی کہ سوج گیا پاؤں؟ تو ہم نے تو کبھی قیام کیا ہی نہیں ہے صحیح طرح۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے، اتنا نہیں پتا کہ وہ 8 کیسی پڑھنی۔ لا تسأل عن حسنهن وطولهن، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان کی لمبائی اور ان کے حسن کے بارے میں سوال ہی نہ کرو۔ اتنی لمبی تراویح آپ نے پڑھائی کہ صحابہ کو خدشہ ہوگا کہ ہم سحری بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے۔ آج مجھے بتائیں کوئی امام 1.25 گھنٹے سے اوپر کر دے تراویح، لوگوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کیسی عجیب و غریب بات ہے، یعنی کیسی بے ذوقی عبادت میں داخل ہو گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ سامنے کھڑا ہونا لوگوں کو پسند نہیں ہے آج کے دور میں۔ انہوں نے ایک رواج پورا کرنے کے لیے آنا ہے، ایک رسم پورا کرنے کے لیے آنا ہے، ایک وقت لے کے آنا ہے، انہوں نے احسان کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ جو وقت انہوں نے نکالا ہے۔ جیسی وقت اوپر ہوگا ان کو مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو طول قیام، لمبا قیام ہونا چاہیے تراویح میں۔ ہمارے یہاں بہرحال اب ہمتیں جو ہے نا وہ کم پڑ گئی ہیں، تو لوگ بھی اس بات کا قرآن بھی اہتمام کرتے ہیں کہ جلدی جلدی ختم کریں، لیکن اگر مسیح میں جلدی ختم ہو گیا تراویح تو گھر آ کے قیام کریں، کوشش کریں کہ قیام لمبا ہونا چاہیے۔ یہ تراویح کا حسن ہے۔ چھٹی تنبیہ اس والے سے یہ ہے کہ جو تراویح میں قنوت ہے اور دعا ہے یہ ایک عبادت ہے، اور اس کو عبادت رہنے دیں۔ کیا معنی اس بات کا؟ کہ جو قنوت وتر ہے یہ فن آرائی کا میدان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہم نے اصل میں قرآن کرام سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ شروع کر دی ہیں جو اداکاروں سے کی جاتی ہیں کہ ہمارا دل لبھائیں، ہمیں خوش کریں۔ قاری صاحب آج مزہ نہیں آیا، آج رونا نہیں آیا، آج تسی دعا نہیں کی، آج ماحول نہیں بنے، آج چیس نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ فلم دیکھنے کے لیے آئے کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ اللہ کے بندو، یہ لمبی لمبی دعائیں، یہ رونے والی آہ و بکا سے بھری دعائیں، یہ مسیح میں چیخوں کا بلند ہونا، یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا۔ دعا ہوتی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ، بڑے اللہ کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے، اور سسکیاں لیتے ہوئے، چوری چوری، آرام آرام سے۔ اور مختصر دعا ہوتی ہے، اجتماعی دعا جو ہوتی ہے بطور خاص۔ بعض سلف نے کہا کہ جتنی سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اتنی دعا ہونی چاہیے، تو اتنی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بطور خاص پھر جو قرآ بھی ہے نا وہ عرب قرآ سے دعائیں سیکھتے ہیں، ان کے الفاظ یاد کرتے ہیں، پھر اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں ماحول پیدا کرنے کے لیے تصنع آ رہا ہوتا ہے، پھر اس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں سامنے، پھر لائیو چل رہا ہوتا ہے۔ اب ایک قاری لائیو دعا کر رہا ہے اپنے سامنے کیمرہ لگا کے اور رو رہا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں آپ نے دل میں جھانک کے دیکھا؟ بھائی دل میں جھانکنے کی کیا بات، نظر آ رہا ہے سامنے کہ یہاں پر کیمرہ لگا کے رونے کا مقصد ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس بات کو بھی یعنی سمجھیں کہ رمضان المبارک میں جب ہم نے مساجد میں جانا ہے تو اپنے ائمہ کرام کو یعنی ان کو جینے دیں، ان سے ایسی ایسی باتیں نہ کریں، ڈیمانڈ نہ کریں کہ وہ بیچارے عبادت کی بجائے وہ فن آرائی کرنا شروع کر دیں۔ اس بات پر بھی انسان کو متنبہ رہنا چاہیے۔ آخری بات کیا ہے، بعض امور جو خاص طور پہ آخری عشرے سے اور رمضان کے ختم ہونے کے حوالے سے ہیں وہ بھی آ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ بڑا عظیم عمل ہے، یہ مسلمانوں کا دائمی عمل ہے، ہمیشہ سے مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کیا۔ لیکن اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ اعتکاف ہوتا ہے عکوف القلب علی اللہ۔ کیا ہوتا ہے؟ عکوف القلب علی اللہ، انسان اپنے دل کو لے کے اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ میرا یہ دل اس کو پاک کر دے، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اب بات بتائیں ہمارے یہاں اعتکاف ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ وہی بات، افطاریاں ہوتی ہیں، سحریاں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، لمبے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ ایسی مساجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر یہ بات بھی آپ کو سخت لگ رہی ہو، ایسی مساجد جہاں افطاری کا وسیع انتظام، اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے نا، اور سحری کا بڑا پرلطف انتظام، اور رات کے 3 درس ہیں، ایسی مساجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اعتکاف نہ کریں۔ اس کی بجائے آپ چپ کر کے گھر میں آئیں، اپنے گھر کے کسی کونے میں مصلی بچھائیں، اپنی رات وہاں پر آپ زندہ کریں، شب بیداری کریں، اللہ کے سامنے روئیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، خلوت اختیار کریں، یہ ہوتا ہے اعتکاف۔ تو اگر اعتکاف کے لیے مسجد میسر ہے یہاں پر آپ کو خلوت میسر ہے، یہ خیمہ کیوں لگایا جاتا ہے اعتکاف کے لیے؟ بھی اگر افطار پارٹیاں کرنی ہے اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کے درسوں میں شریک ہونا ہے تو خیمہ لگانے کا مقصد ہی کیا ہے پھر؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خلوت کا نام ہے، یہ میسر ہے مساجد میں تو اعتکاف کریں، ورنہ اپنے گھر میں خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کریں، یعنی وہ اعتکاف نہیں ہے، وہ ویسے یعنی آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پہلی تنبیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ بطور خاص اس میں پوری رات جا کر گزاریں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اذا دخل العشرہ شد ازرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو آپ پوری رات جاگتے، آپ اپنی کمر کس لیتے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے. تو پوری رات جاگنے کا معنی کیا؟ عبادت میں گزارتے. تو آخری عشرے میں پوری رات عبادت کرنا حسب توفیق، یعنی قیام کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان کے جو آخری عشرہ ہے اس میں ہم طاق راتوں میں تو کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں عبادت کا، لیکن جفت راتوں میں ہم اہتمام نہیں کرتے. یہ بات درست نہیں ہے. بلکہ کئی اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہ جو شب قدر ہوتی ہے یہ جیسے طاق راتوں میں متوقع ہوتی ہے اس طرح جفت میں بھی متوقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یعنی اگر ہم بالفرض کہیں کہ یہ بات مرجوح موقف ہے، پھر بھی احتیاط کس بات میں؟ احتیاط اسی بات میں کہ انسان جس طرح طلاق راتوں میں اہتمام کرتا ہے اس طرح جفت راتوں میں بھی اہتمام کرے. کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ جو 10 کی 10 راتوں میں اہتمام کرے گا وہ اجر کو پا لے گا نا، لیکن جو دوسری راتیں چھوڑ دے گا اس پہ خدشہ ہے کہ نہیں؟ خدشہ تو بہرحال ہے. تو اس لیے صرف طلاق راتوں میں اہتمام کرنا اور جفت راتوں میں چھوڑ دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ آخری مکمل عشرے میں انسان کو قیام اللیل کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے رات گزارنی چاہیے. اور چوتھی تنبیہ اس حوالے سے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہوتی ہے یہ بڑی مظلوم رات ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ قرآن رات 27 28 کو چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں قرآن ختم کر کے. ٹھیک ہے، تو یا 29 کو چلو ختم ہو گیا، اور اگر رمضان 30 دن کا ہو گیا تو پھر 30ویں جو رات ہوتی ہے لگتا ہے کہ شاید یہ رمضان ختم ہو گیا، آخری تراویح کے ساتھ رمضان بھی ختم ہو گیا. اللہ کے بندے ایسا نہیں ہونا چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر آپ کا اختتام رمضان کا اچھا نہیں ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہ علامت اس بات کی کہ رمضان جو آپ نے پچھلا سارا گزارا ہے وہ آپ نے یعنی وہ ایک دسیسہ، یعنی ایک اخلاص نیت میں کمی تھی کوئی نہ کوئی. اللہ تعالیٰ ہمارے حباب رحم فرمائے. اس لیے رمضان آخر تک، آخری دن بھی رمضان کا وہ اہم ہے، آخری رات بھی اہم ہے، اس میں بھی عبادت کا ذوق شوق وہی ہونا چاہیے جو باقی تمام ایام میں ہوتا ہے. آخری تنبیہ، بلکہ دو باتیں آخر میں صرف ذکر کرتا ہوں. رمضان جب مکمل ختم ہونے والا ہو تو اپنے آپ کو ذرا ایک دفعہ اکیلے اللہ کے سامنے پیش کریں اور محاسبہ کریں. اور وہ محاسبہ کیا ہے؟ وہ محاسبہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له. وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی. بالکل رمضان کے آخر میں، آخری روزے کے وقت، عصر کے بعد، جب آپ کو موقع ملے رات کو اسی وقت بیٹھیں اللہ کے سامنے اور اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ اس بچے کی مانند جو آج پیدا ہوا ہو آپ اپنے تمام گناہ اللہ سے بخشوا چکے ہیں؟ یہ بہت بڑا محاسبہ ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اگر ہم رمضان سے اپنے گناہوں کو معاف کروائے بغیر نکل گئے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے تو بندہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ بندہ. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. رمضان ماہ مغفرت ہے، یہ آیا اس لیے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، اور یہ مقصد حاصل نہیں کیا ہم نے تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے رمضان کے آخر میں ایک دفعہ اپنا محاسبہ کریں. اور وہ محاسبہ کیا ہے کہ میرا اور گناہوں کا اب کیا صورتحال ہے. دیکھیں، ہم نے کہتے ہیں رمضان جو ہے نا یہ تقویٰ کا مہینہ ہے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو، پرہیز کرنے کو، پرہیزگاری کو کہتے ہیں نا. تو آپ نے رمضان آنے کے بعد کون سی چیز ہے جس سے آپ بچیں؟ اللہ کی خاطر کیا چیز چھوڑی آپ نے؟ کوئی ایک عمل ایسا ہو جو آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اور رمضان کی وجہ سے. اگر جیسے آپ رمضان میں داخل ہوئے تھے بائیں اسی طرح آپ رمضان سے نکل گئے ہیں، آپ نے اپنے عمل میں، اپنے لباس میں، اپنے کسب میں، رزق میں، اپنی شکل میں، اپنے گھر والوں میں، کہیں پر بھی آپ نے کوئی ایک چیز ایسی، کوئی ایک معصیت بھی آپ نے اللہ کی خاطر نہیں چھوڑی تو کیا فائدہ رمضان کا؟ محاسبہ کریں. رمضان کے آخر میں بیٹھ کے محاسبہ کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان جب ختم ہونے والا ہو اور جب ختم ہو بھی جائے تو اس کے بعد اپنے عمل پر بھروسہ نہ کریں. اہل ایمان، اہل خیر کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ جس قدر نیک عمل کرتے ہیں اسی قدر اس نیک عمل کے بارے میں اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی قبولیت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں. اس کے برعکس برے لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا عمل کرتے ہیں اور اس عمل پر کے بعد اللہ پر جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتے ہیں اور وہ پھر عجب کا اور پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہر علم کہتے ہیں کہ ایک انسان ساری رات سویا رہے نا اور صبح اٹھے، یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ ساری رات عبادت کرے اور صبح سوچے کہ میں تو باقیوں سے اچھا ہوں. اپنے عمل کی بنیاد پہ خود کو باقیوں سے اچھا سمجھ لینا اور یہ سمجھنا کہ میں نے اس رمضان میں جو ہے نا ماشاءاللہ میں جو ہے وہ اخیر ہی کر دی ہے، میں نے تو ایسی عبادت کی اور ایسے کی اور ایسے کی. اس بات سے باز آ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، آپ دیکھیں تعلیم کیا دی ہے کہ ہر نیک عمل کے اختتام پر کیا استغفار ہے. ہم نماز ختم کرتے ہیں تو آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.
جب روزہ رکھتے ہیں تو افطاری کے قریب جو دعائیں ہیں بعض، اس میں ابن عمر کی دعا ہے نا، اس میں بھی استغفار ہے، رب اغفر لی وتب علی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، یعنی بخشش کی دعا ہے۔ اس طرح جب حج کا ذکر ہے قرآن مجید میں تو اس کے بعد ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ جب حج ختم ہونے والا ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو۔ تو نیک اعمال کے آخر میں استغفار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں سبق ہے کہ نہیں، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، اور تمہیں اس بات کا بھی کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے کہ تم سے قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ اللہ سے ڈرو، اب استغفار کرو کہ اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا عمل تھا جو ہم نے کر دیا تیرے سامنے، اب اس کو اے اللہ قبول فرما لے جیسا بھی تھا یہ۔ اور اس میں جو کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، جو یقیناً رہ جاتی ہے، انسان کبھی بھی اللہ کا کامل طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، تو اللہ جو کمی اس میں رہ گئی اللہ مجھے وہ بھی معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے بھی مجھ کو ان نیک اعمال کو جاری و ساری یعنی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ بعض ٹوٹی پھوٹی گزارشات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس میں اگر کوئی خیر کی بات تھی تو یقیناً اللہ کی طرف سے تھی، اور اس میں اگر کوئی نامناسب بات تھی اور کوئی ایسی بات تھی جو اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کے مراد کے مطابق نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اس بات کو ہمارے ذہنوں سے محو فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔